رحمۃ اللہ۔ سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، اس کی 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب اس کا ترجمہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیے گا میرے۔ اِنَّا Indeed we أعطيناك we have given you الكوثر الكوثر۔ اس کو میں پھر ایکسپلین کروں گی، یہاں پر آپ اس کا یہی ترجمہ کر لیں۔ فصلی سو پرے لربک to your Lord وانحر and sacrifice inna indeed شانئک your enemy ہوا he is الابتر the one cut off۔ اچھا، اب اس کا سب سے پہلے ہم شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کب نازل ہوئی۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی۔ اونگ کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیں ایک دم سے تھوڑی سی ہلکی سی جھپکی آتی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو تبسم فرمایا، یعنی ہنسے، اور تبسم کی یہ وجہ بتائی کہ ابھی مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی۔ پھر یہی صورت یعنی سورہ الکوثر پڑھی اور فرمایا، جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے بہشت میں دی ہے۔ نئی سلسلے میں آگے بھی حدیث آ رہی ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ الکوثر ایک نہر کا نام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے قصہ میں فرمایا، آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم اور روح کے ساتھ یعنی زندگی کی حالت میں مکہ مکرمہ سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا، اور اس کے بعد آسمانوں پر 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کو معراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے تھے، یعنی بہت سارے پرلز تھے اس نہر کے کنارے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ہم سائڈز بناتے ہیں نہروں کی، تو لیکن وہاں پر جو سائڈز بنی ہوئی تھیں وہ موتیوں کی تھیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ نہر کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے ہیں، وہاں ستاروں کی تعداد جتنے آبخورے رکھے ہوئے ہیں۔ آبخورے ہوتے ہیں جن میں مختلف ٹائپس کے برتن جن میں ڈال کے پیا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور یہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ویرائٹی آ گئی ہے، کپس میں، گلاسز میں، یعنی ڈرنک کے جو بھی برتن ہیں بہت نکل آئے ہیں۔ دنیا میں ہی ہم اتنا زیادہ وہ دیکھتے ہیں کرسٹلز اور یہ سارا کچھ۔ تو ستاروں کی تعداد جتنے برتن وہاں پر ہیں اس کے سائڈز پہ، اور ستارے یہاں پہ اب تو ہمیں لائٹس اتنی ہو گئی ہیں دنیا کی آرٹیفیشل لائٹس کے، ہمیں ستارے نظر نہیں آتے۔ بچپن میں مجھے یاد ہے جب ہم آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے گاؤں میں خاص طور پر، تو کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ملتی تھی جہاں پر کوئی نہ کوئی تارا ٹمٹما نہ رہا ہو، یعنی کہ فل بھرا ہوا ہوتا تھا آسمان۔ اس کے بعد ہے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوثر سے مراد ہر وہ بھلائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ یعنی اب یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کیونکہ الکوثر جو ہے اس کو خیر بھی کہیں گے، یعنی ہر طرح کی بھلائی ہے۔ اس میں صرف نہر ہی مراد نہیں ہے، نہر بھی ہے جو کہ جس کا نام ہی الکوثر ہے، لیکن اس سے مطلب ہر بھلائی بھی مراد ہے۔ تو ابو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ سعید نے جواب دیا، جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں داخل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن میدان محشر میں عطا کیا جائے گا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے بعض جگہوں سے کہ وہ جو نہر کوثر جنت میں ہے نا، وہاں کا اس کا ہی پانی یہ قیامت والے دن اس حوض میں آ رہا ہوگا۔ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا قیامت والے دن، جہاں پر وہ نبی اپنے امتیوں کو اس حوض پر آنے دیں گے کہ وہ پانی پئیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہے وہ کوثر ہے، اور اس سے جب اس دن سب لوگ انتہائی بےتاب ہوں گے پیاس سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، بہت ہی ڈاؤن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ، اور اب میں اس دن سن بھی رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا سائنٹیفکلی اس کی وہ توجیہ بتا رہے ہیں کہ سورج جو ہے نا وہ پاس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ عالم فائنلی وہ جو ہے قیامت والے دن وہ اتنا پاس ہوگا، اور ہر کوئی اپنے عمل کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ پیاس میں ہوگا، خاص طور پر مجرم۔ تو جب ہر کوئی العطش العطش پکار رہا ہوگا کہ پانی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر بیٹھ کر اہل ایمان کو پانی پلائیں گے، اور جس خوش قسمت کو اس حوض کوثر کا پانی میسر آ جائے گا، اسے قیامت کا سارا دن پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اور اس سلسلے میں اتنی احادیث وارد ہیں جو تواتر کو پہنچتی ہیں، یعنی مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ہم تک پہنچی ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ وہاں پر قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر ہوں گے، اور ایمان والوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں، اس حوض پر بیٹھ کر پانی پلائیں گے۔ اور لیکن یہ جو آ رہا ہے نا کہ جب وہ پانی پی لے گا مومن، تو اس کو سارا دن پیاس نہیں لگے گی، اور قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے، استغفر اللہ، اتنی لمبی اس کی طوالت ہے۔ اور لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے اور وضو کے اعضاء یعنی ہاتھ وغیرہ وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، وہ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بحیثیت امتی پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے ہیں، میرے فالوورز ہیں، لیکن فرشتے ان کو دور ہٹا دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استفسار فرمائیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں، ٹھیک ہے۔ دین میں تبدیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ باتوں کو دین میں ایڈ کرنا، اور اس پر گناہ اور ثواب کی باتیں بتانا کہ یہ کر لو گے تو فلاں ثواب ملے گا، یہ کرو، یہ نہیں کرو گے تو گناہ ملے گا، جس کو بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے پانی پئیں، تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں ان کی سنت کو فالو کرنا ہوگا ہر معاملے میں انشاءاللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کچھ عطا کیا جا رہا ہے، اور یہ کوثر میں ساری بھلائیاں شامل ہیں، اور خیر کثیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا جا رہا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، یہ ذرا سوچیں کہ آپ دنیا کا مشکل ترین کام لے کر اٹھے تھے، آپ افضل الانبیاء تھے، اور آپ پر جتنی مصائب آئے کسی پر نہیں آئے، دنیا میں سب سے زیادہ قاتلانہ حملے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور میں جیسے اس دن بھی ہم لوگ سیرہ پڑھ رہے تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو بے حیائی اور فحاشی اتنی زیادہ تھی، اور نکاح کی ڈیفرنٹ ٹائپس نکل آئی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں ایسے ہی لائک، یعنی بعض اوقات تو شرم آتی ہے جس طرح لوگ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سوچتی ہوں کہ اسی زمانے میں نبی صلی اللہ ایسے ہی کسی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، اور پھر ہم تو لوگوں کو کچھ نہیں کہتے، جیسے ابھی آپ مجھے کہہ رہی تھی نا کہ ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے، صحیح ہے، ہم لوگ ٹھیک ہے، واقعی ہم ایسی ہی حالت میں ہیں، اور بعض اوقات حکمت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کیونکہ ہم تو ویسے ہی غیر اسلامی ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب توحید کی دعوت لے کر اٹھے ہوں گے، اور وہ لوگ جو سالہ سال سے شرک پر ہیں، اور انہوں نے اپنے یہ ایک دین بنایا ہوا ہے جو خرافات کا مجموعہ ہے، اور زندگی کا ہر معاملہ ہی بگاڑ دیا ہوا ہے انہوں نے، تو کتنی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہنی پڑی ہوگی۔ جیسے اس سے آگے جو ہم نے صورت کی تھی اس میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا اپنا چچا آپ کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ تو سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ جب زندگی میں اس طرح انسان قربانی پہ قربانی دیتا ہے اور اللہ کے دین کی راہ پہ لگا رہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو تنہا نہیں چھوڑتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ کوثر کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ اس نہر کے کنارے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہوگی،
اور برتن جو ہیں وہ مختلف طرح کے پڑے ہوئے ہوں گے سونے چاندی کے، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا فصلی لی ربی کا ونہر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی جو نعمتیں آپ کو بے شمار عطا ہوئی ہیں ان نعمتوں کے اور احسانات کے شکریہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے لیے نماز بھی ادا کیجیے اور قربانی بھی دیجیے۔ بدنی جو ہماری فزیکل ورشپس ہیں ان میں نماز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور جو ہماری مالی یعنی فائنینشیل ورشپس ہیں اس میں قربانی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ویسے ہم تھوڑا بہت صدقہ دے دیتے ہیں، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے نا تو اٹس اے بگ سیکریفائس، کہ لائک گوشت یعنی کہ خون بہانا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ شکرانے کے طور پر، یعنی آپ پر اتنی زیادہ نعمتیں عطا ہوئی ہیں آپ کو، تو نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور قرآن میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کل کہہ دیجئے انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یعنی وہی جو ابھی ہم نے اخلاص کی بات پڑھی نا، کہ عبادت تو مشرکین بھی کرتے تھے لیکن ان کی عبادت کیا تھی کہ شرک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لیکن یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نماز، قربانی، جینا مرنا ہر کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ اور دراصل لی ربی کا کہہ کے مشرکین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم جو قربانی کرتے ہو یا نماز ان کی کیا ہوتی تھی کہ مکہ کے پاس پہنچ کر تالیاں بجاتے تھے یا سیٹیاں بجاتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو ان کو کیا یعنی کہ فرمایا جا رہا ہے کہ رب کے لیے کرو، عبادت بھی اسی کی ہو، اور یعنی کہ تمام کام خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہوں، اور قربانی بھی اللہ کے لیے ہو۔ اور ونہر سے بعض علماء نے عید الاضحیٰ کے دن کی قربانی مراد لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ونہر جو ہے نا، نہر کرنا، اونٹ کی قربانی کو نہر کرنا کہتے ہیں، کیونکہ وہ عام قربانی سے ڈیفرنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اونٹ بڑا جانور ہے، عظیم الجثہ ہے، بڑی باڈی ہے اس کی، یعنی کہ بگ بلڈ ہے، تو اس کو پھر لٹا کر ذبح نہیں کرتے، کیونکہ لٹائیں گے تو میں بھی وہ اٹھ کے بھاگ جائے اور اس کو پھر ہم نعوذ باللہ تکلیف میں چھوڑیں، تو اس کو کھڑا کر دیتے ہیں لائنز بنا کے، پھر اس کے بعد نیزے یا کسی چیز کا وار کرتے ہیں، اور جب اس کا یعنی کہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور خون ختم ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہے جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کو نہر کرنا کہتے ہیں، یعنی کھڑے کر کے اونٹ کو جب آپ اس کو نیزہ وغیرہ ماریں گے تو اس کا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب زیادہ بہہ جاتا ہے تو ظاہر ہے اپنی ٹانگوں کے بل گر جاتا ہے، اور ہاں یہ بھی آتا ہے ایک ٹانگ باندھ کرنا، اس کے بعد ظاہر ہے وہ وہیں پر کھڑا رہے تاکہ، تو اس کو نہر کرنا کہتے ہیں۔ عام قربانی جیسے بکرے کی، بھیڑ کی، اس کو ہم قربانی کہتے ہیں، لیکن نہر کا لفظ خاص طور پر اونٹ کی قربانی کے لیے بھی آتا ہے، اور اونٹ کی قربانی کرنا زیادہ بڑی چیز ہے، کیونکہ آپ آج بھی اگر آپ دیکھیں اونٹ کی قیمتوں کا اندازہ کریں، اب آگے قربانی کے دن آئیں گے نا تو آپ ضرور چیک کیجئے گا، کیونکہ ایک اونٹ میں 10 لوگ قربانی کے لیے شریک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بکری قربان کریں گے تو وہ تو ظاہر ہے ایک ہی کریں گے، ایک بندے کی طرف سے ہوگی ایک ہی، لیکن جب آپ اونٹ کریں گے تو اس میں 10 لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے صلاۃ کو کہا ہے، کیونکہ صلاۃ کیا کرتی ہے؟ تزکیہ کرتی ہے، انسان کے اندر سے بری باتوں کو نکالتی ہے، اس کے اندر اچھی چیزوں کو ڈالتی ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ کا ڈر آپ کے اندر آتا ہے، آپ ان کاموں کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور اپنی باڈی کو ان چیزوں سے اڈورن کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ان کاموں سے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ اس سے عید الاضحیٰ کے دن کی بھی قربانی مراد لی جا سکتی ہے، تو عید کے دن بھی آپ کو پتہ نا کہ پہلے ہم نماز عید ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں، اور جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو وہ قربانی نہیں کہلاتی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کسی ایسے شخص نے کی تو آپ نے اس کو کہا کہ وہ دوبارہ قربانی کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نماز کا حکم پہلے آیا اور اس کے بعد قربانی کا آیا ہے۔ اس کے بعد ہے ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔
تو اب یہ جو شانیہ کا آیا ہے، یعنی کہ ایسا دشمن جو بدخواہ بھی ہے، آپ کے لیے سوچتا بھی برا ہے اور کینہ بھی رکھتا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر پریجڈس ہے، تعصب ہے، آپ کے لیے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اور یہ دشمنی کا نا انتہائی درجہ ہوتا ہے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی دشمن تھے، بالخصوص ان کی جو ایلیٹ کلاس تھی نا، جو ان کے سردار اور معتبر لوگ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سخت دشمن تھے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ امیروں کے لیے نا ہر دور میں، جب آپ انشاءاللہ پورا قرآن پڑھتے چلے جائیں گے نا، یہ دورہ قرآن ہی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو بار بار ہر نبی جب اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا نا، تو اس قوم کے ایلیٹ کلاس لوگوں کو ہی نا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اسلام قبول کرنے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام ہمیں برابری کا، عدل کا درس دیتا ہے، ایکویلٹی کا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگ اب مشرکین مکہ کو بھی دیکھ لیں، ان کو پتہ تھا کہ اپنا دین چھوڑیں گے، یعنی یہ جو سو کال دین انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ چھوڑیں گے تو مکہ کی تولیت بھی ہاتھ سے جائے گی۔ وہ نذرانے، اور نذرانے کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے، نذرانے کا مطلب تھا یعنی لوگ جو گفٹس وغیرہ بھیجتے تھے نا کعبہ کی طرف، وہ کعبہ کے متولیوں، یعنی جو ان کے نگران تھے، جو ان کے گارجین تھے مکہ کے، خانہ کعبہ کے، وہ ان کو آتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، تو ہر قبیلے کا ایک بت تھا، اور یہ سارے لوگ اپنے جو بھی نذرانے یا گفٹس وغیرہ تھے ان کو بھیجتے تھے۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، ان کی بڑی عزت ہوتی تھی، ان کے قافلوں کو کوئی چوری اور ڈاکے کا خدشہ نہیں تھا، اور وہ بڑے آرام سے سفر کرتے تھے، اور ایک الگ طرح کی عزت ان کو حاصل تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہی لوگ زیادہ اسلام کے خلاف ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زیادہ تنگ کرتے تھے۔ اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بلکہ جلدی اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر انہوں نے اذیتیں، یعنی مشرکین مکہ نے اذیتیں دی ہیں، تو غلاموں کی زیادہ شامت آئی تھی۔ یاد ہوگا نا بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ، آپ کو اگر ماما نے سنایا ہو کہ گرم دوپہر میں ان کو ریت پر، تپتی ریت پر، سینڈ پر لٹا کر ان کے جسم کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے، پھر ان کو گھسیٹتے تھے، اور جانے کیسی کیسی اذیتیں انہوں نے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا، جسے طیب بھی کہتے ہیں اور طاہر بھی، وہ بھی فوت ہو گیا، تو یہ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور تالیاں بجانے لگے، اور ایک دوسرے کو مبارک کے طور پر کہنے لگے بطر محمد۔ اور بطر کا لفظ آتا ہے کسی جانور کے دم کاٹنے سے، یعنی کہ جس کی دم کٹی ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اب تو اس کا تو بیٹا رہا ہی نہیں، اب کون اس کا ذکر خیر کرے گا، یعنی پیچھے کوئی اس کی بات کرنے والا بھی نہیں ہوگا، یعنی کوئی نرینہ اولاد تو رہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جس طرح آج کے دور میں بھی لوگ بیٹوں کو چاہتے ہیں، بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہاں تک کرتے ہیں کہ بیٹی کو پیٹ میں ہی ابارٹ بھی کروا دیتے ہیں، اور یہ ان کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کے لیے بیٹے بڑی پاور سمجھے جاتے تھے، کیونکہ وہ جنگوں میں حصہ لیتے تھے، اور وراثت میں بھی یہ بیٹیوں کو محروم کر دیتے تھے، بیٹوں کو حصہ دیتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یکے بعد دیگرہ دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا، تو کہنے لگے اب تو یہ اس کا تو کوئی نام لیوا ہی نہیں رہے گا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ابتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ایسا ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بدر کے میدان میں 70 سردار مارے گئے تھے، یعنی یہ جو ان کے ٹاپ لیڈرز تھے سارے کے سارے مارے گئے۔ اور اگر آج بھی اگر ان کی کہیں نسل بچی ہے تو کوئی ان کی اولاد میں کوئی بھی اپنے ان بزرگوں کا یعنی اسلاف کا نام لینا پسند نہیں کرتا، کوئی ان کی طرف خود کو منسوب بھی نہیں کرتا، ان کا ذکر خیر کرنا تو دور کی بات ہے، سب لوگ ان پر، اور قرآن میں بھی ان پر لعنت ہی بھیجی جاتی ہے، جیسے یہاں پر آ گیا ان کے لیے آیت ہی آگے کہ ان شانیہ کا هو الابتر۔ اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شان و عظمت عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو بقا بخشی۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہے، اور گلوب پر ہر وقت اذان چلتی رہتی ہے۔ اگر ہم کبھی سفر کریں تو اگر ہم نے اپنا ڈیٹا آن کیا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ جس جس کنٹری سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں اس کنٹری میں نماز ہی ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر نماز سے پہلے ظاہر ہے اذان تو ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم ہر نماز کے بعد ہمیں اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے، اور پھر ہمیں وہ جو دعا ہے کہ اگر آپ شفاعت چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے لیے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ پھر ہماری نمازوں میں درود ابراہیمی کو لازم کر دیا گیا، سبحان اللہ۔ تو ہم یعنی کہ دنیا کے اربوں مسلمان ہر روز کئی کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیجتے ہیں،
اور آپ جانتے ہیں کہ آل میں ہم لوگ بھی امتی بھی شامل ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ. تو اذانوں میں، نمازوں میں آپ کا نام لیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سلسلہ قیامت تک بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور پھر میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلند درجات عطا فرمائے جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص، نبی بھی اس دن بہت زیادہ یعنی پریشانی میں ہوں گے، اور وہ ربی سلم پکار رہے ہوں گے ایون جب وہ پل صراط سے گزریں گے. اور لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ وہ باری باری مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن ہر نبی کہے گا نہیں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں خود کو اس قابل نہیں پاتا کہ اللہ کے سامنے جا کے سفارش کروں. یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ سے کہیں کہ کم از کم حساب ہی شروع ہو جائے، انجام تو جو بھی ہونا ہے. تو پھر فائنلی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود وہاں پر عطا کیا جائے گا، سب سے زیادہ تعریف والا مقام. پھر وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعریف سکھائی جائے گی جو وہاں پر ہی سکھائی جائے گی جو وہ اللہ کی کریں گے. اور سبحان اللہ کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑھا دیا. سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد. تو ہمیں اب اس میں جو ہمارا سبق ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جب آپ دین اسلام کی طرف آئیں گے تو لوگ باتیں تو کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، کتنے تانے آپ کو لوگوں نے دیے، لیکن اگر ہمارے دلوں میں اس دین کے برحق ہونے کا یقین اتر آیا ہے اور ہم اس کی راہ میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی کوشش بھی کر رہے ہیں تو وہ رائگاں نہیں جائے گی، وہ ضائع نہیں جائے گی. ایون ہم اگر یہ جو علم سیکھنا ہے نا، وہ بھی عبادت ہے، از اے ٹائپ آف ورشپ. ہم جو اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ایک سیکنڈ ہم مشکل سے نکالتے ہیں اپنے روزمرہ کی روٹین میں، اور ہفتے کے بعد ہی چاہے ہم آتے ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں گے. اور انشاءاللہ انسان اگر جمع رہے تو نہ صرف آخرت میں انسان بلند درجے حاصل کرتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو برکات عطا فرماتے ہیں، اس کے دل کو اپنے اسلام پر جما دیتے ہیں. پھر لوگوں کی باتیں آپ کو تنگ نہیں کرتی، آپ کو اس سے کوئی فکر نہیں ہوتی، آپ اس سے پریشان نہیں ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی راہ میں کام کرنے والا بنا دیں، ہر ایک میں جتنی جیسی صلاحیت ہے اس کے مطابق ہم کام کر گزریں. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.